بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، آپ سن رہے ہیں تاریخ اسلام۔ اس سے ماقبل قسط میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مخالفت کی زور پر قریش کی طرف سے جو ایذائیں پہنچائی گئی اس کا ذکر کیا، اور پھر جب وہ عاجز آ گئے اور انہوں نے سوچا کہ ہماری ان کوششوں کے باوجود کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا ہے، تو انہوں نے باہمی مشورہ کیا۔ قریش نے مجتمع ہو کر ایک مشورہ کیا جس کو ذکر کر رہے ہیں۔ قریش نے مجتمع ہو کر مشورہ کیا اور عتبہ بن ربیعہ کو اپنی طرف سے پیغام دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بڑی نرمی کے ساتھ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم شریف ہو، تمہارا خاندان بھی شریف و معزز ہے، مگر تم نے قوم کے اندر فتنہ ڈال رکھا ہے۔ یہ بتاؤ کہ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ اگر تم کو مال و دولت اور ثروت کی خواہش ہے تو ہم تمہارے واسطے اس قدر مال جمع کر دیتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ مالدار شمار ہو جاؤ۔ اگر تم کو حکومت اور سلطنت اور سرداری کی خواہش ہے تو ہم سب آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں اور تمہاری حکومت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر تم کو شادی کرنی ہے تو ہم سب سے اعلیٰ گھرانے کی سب سے حسین اور خوبصورت لڑکی سے تمہاری شادی کرا دیں گے، اور اگر ان سب چیزوں کی خواہش ہیں تو یہ سب تمہارے لیے فراہم کر دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ بس تم اپنا دلی منشا صاف واضح طور پہ بیان کر دو، ہم تمہاری خواہشات کے پورا کرنے کو تیار ہیں۔ عتبہ جب اپنی بات پوری کر چکا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً سورہ حامیم سجدہ تلاوت فرمانی شروع کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ اگر وہ اعراض کر لیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایک ایسے عذاب سے ڈراتا ہوں، اس عذاب کی طرح جو قوم عاد اور قوم سمود پر آ چکا تھا، بس اسی طرح کے عذاب سے میں تم کو ڈراتا ہوں۔ یہ سن کر عتبہ کا رنگ بدل گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ ایسا نہ کہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سجدے سے فارغ ہو کر کہا کہ تم نے میرا جواب سن لیا۔ عتبہ وہاں سے اٹھا اور قریش کے پاس آ کر کہا کہ یہ میری رائے ہے کہ اس شخص کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے حال پہ چھوڑ دو اور تم بالکل غیر جانبدار ہو جاؤ۔ اگر یہ ملک عرب پر غالب ہو گیا تو چونکہ یہ تمہارا بھائی ہے، اس کی کامیابی تمہاری کامیابی ہوگی، اور اگر یہ تباہ و برباد ہو گیا تو تم سستے چھوٹ جاؤ گے۔ یہ سن کر قریش نے عتبہ سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد نے تم پر جادو کر دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر کسی قسم کا جادو کر دیا ہے۔ عتبہ نے کہا جو تمہارا جی چاہے کرو اور کہو، میں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے۔ جب عتبہ کی کوشش ناکام ثابت ہوئی تو عتبہ، شیبہ، اسود، ولید، ابو جہل وغیرہ یہ اشخاص کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں پہنچا اور شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہنے سے باز نہیں آنا چاہتا، تم اس کو سمجھاؤ اور اس کی حرکت سے باز رکھو۔ ابو طالب نے اس وفد کو معقول جواب دیے اور ان کو توجہ دلائی
کہ تم لوگ بھی تکالیف دینے میں حد سے بڑے ہوئے ہو۔ اس روز تو یہ لوگ ابو طالب کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے، لیکن دوسرے روز مشورہ کر کے پھر پہنچے۔ ان کے آنے پر ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکان پر ان کے سامنے بلوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو گفتگو شروع ہو گئی۔ قریش کے سرداروں نے وہی باتیں اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر پیش کی، جو اس سے پہلے عتبہ تنہا حاضر ہو کر پیش کر چکا تھا۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس وقت بعض ضروری باتوں کے لیے بلوایا ہے۔ واللہ کوئی شخص اپنی قوم پر اتنی مشکلات نہیں لایا ہوگا جس قدر مشکلات میں تم نے اپنی قوم کو مبتلا کر دیا ہے۔ اگر تم اپنے اس نئے دین کے ذریعے مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ کسی دوسرے کے پاس اتنا نہ ہو۔ اگر شرف و عزت کی خواہش ہے تو ہم ابھی تم کو اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر حکومت و سلطنت کی خواہش ہے تو تم کو ملک عرب کا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، اور تم کو کوئی جن یا آسیب دکھائی دیتا ہے اور اس کے اثر سے تم ایسی باتیں کرتے ہو تو ہم اپنے کاہنوں، نجومیوں اور حکیموں کے ذریعے آپ کا علاج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سن کر جواباً قرآن کریم کی چند آیات تلاوت فرمائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام تم کو پہنچا دیے ہیں۔ اگر تم میری تعلیمات کو قبول کر لو گے تو تمہارے لیے دین و دنیا کی بہتری کا موجب ہوگا۔ اگر انکار پر اصرار کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کروں گا کہ تمہارے لیے کیا حکم صادر فرماتا ہے۔ یہ سن کر کفار نے کہا، اچھا، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو ان پہاڑوں کو ملک عرب سے ہٹا دو اور ریگستان کو سرسبز بنا دو، ہمارے باپ دادا کو زندہ کر دو اور ان میں قصی بن کلاب کو ضرور زندہ کرو۔ اگر قصی بن کلاب نے زندہ ہو کر تم کو سچا مان لیا اور تمہاری رسالت قبول کر لیا تو ہم بھی تم کو رسول تسلیم کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کاموں کے لیے رسول نہیں بنایا گیا ہوں، میرا کام یہ ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام جو مجھ پر نازل ہوتے ہیں سنا دوں اور اچھی طرح سمجھا دوں۔ میں اپنے اختیار سے خود کچھ نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی باتیں ہونے کے بعد سرداران قریش ناراض ہو کر اٹھیں اور ابو طالب کو بھی مقابلے اور مخالفت کے لیے چیلنج دے کر چلے گئے۔ سرداران قریش کے چلے جانے پر ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اپنے اندر قریش کے مقابلے کی طاقت نہیں پاتا۔ تم مجھے ایسی محنت میں مبتلا نہ کرو جو میری طاقت و استطاعت سے بڑھ کر ہو۔ مناسب یہ ہے کہ تم اپنے دین کا اعلان اور بتوں کی برائیاں بیان کرنا چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ چچا، اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں رہ سکتا۔ ابو طالب کی باتوں سے آپ کو یہ شبہ گزرا کہ اب یہ میری حمایت سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ ابو طالب سرداران مکہ میں سب سے زیادہ عزت و وجاہت رکھتے اور قبیلے بنو ہاشم کے مسلمہ سردار سمجھے جاتے تھے۔ ان کی وجہ سے مخالفین حملہ کرتے ہوئے جھجکتے تھے اور ان کو خطرہ تھا کہ اگر بنو ہاشم سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد پر اٹھ کھڑے ہوئے تو معاملہ بہت ہی نازک ہو جائے گا۔ لہٰذا ابو طالب کی حمایت سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ تقویت حاصل تھی۔ اب یہ مایوسانہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر ابو طالب کے پاس سے چشم بر آب اٹھے، یعنی روتے ہوئے اٹھے اور چل دیے کہ چچا، میں اپنے کام کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اللہ کا کام پورا نہ ہو، جب تک کہ اللہ کا کام پورا نہ ہو جائیں یا یہی کام کرتے ہوئے ہلاک نہ ہو جاؤں۔ ابو طالب پر اس کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر واپس بلا کر کہا کہ اچھا تو ضرور اپنے کام میں مصروف رہو، جب تک میرے دم میں دم ہے تمہاری حمایت سے باز نہ رہوں گا اور تم کو کبھی دشمنوں کے سپرد نہ کروں گا۔ یہ مختصر کچھ باتیں تاریخ اسلام کی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب آگے حبشہ کی طرف ہجرت کیسے ہوئی، کون کون اس میں شریک تھے وغیرہ، اس کو انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ سنیں اور آگے شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔